دوستو ہسٹری ورلڈ میں خوش آمدید۔ بغیر کسی جرم کے لوگوں پر گولیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ لوگوں پر گولیوں کے 1250 راؤنڈ چلائے گئے۔ اس حادثے میں 1380 آدمی ہلاک اور 1200 کے قریب زخمی ہوئے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ دل خراش واقعہ کب، کیوں اور کس طرح پیش آیا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔ رولٹ کمیشن نے سیاسی مجرموں کے خلاف تعقیبی کارروائی کے سلسلہ میں جو سفارشات انگریزی حکومت کو پیش کی، ان میں انتظامیہ اور پولیس کو لامتناہی اختیارات دیے گئے تھے۔ پولیس جسے چاہے بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی تھی، عدالتی حکم کے بغیر جس مکان کی تلاشی لینی چاہے لے سکتی تھی۔ سیاسی مجرموں کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئی تھیں۔ بالآخر ان سفارشات نے رولٹ ایکٹ کی صورت اختیار کر لی، جو شدید مخالفت کے باوجود مارچ 1919 کو پاس ہو گیا۔ اس ایکٹ کے پاس ہوتے ہی ہندوستان میں ہڑتالیں اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ جلسے اور جلوسوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ 13 اپریل 1919 کو امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں ایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں ہندو، سکھ اور مسلمان کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ جنرل ڈائر نے بے دردی سے جلسہ پر فائرنگ کا حکم دے دیا اور سینکڑوں انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ جلیانوالہ کے سانحہ کے فوراً بعد گورنر پنجاب جنرل ڈائر نے پنجاب میں مارشل لا نافذ کر دیا، اور اس مارشل لا نے پنجاب کے بے گناہ شہریوں کے ساتھ دنیا کے عیار ترین حکمرانوں نے جو وحشیانہ اور انسانیت سوز سلوک کیا، اس کو ڈاکٹر عاشق حسین کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: جنرل ڈائر نے پنجاب میں مارشل لا جاری کر کے مظالم کی وہ آگ برسائی جس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں صرف 1857 کا کشت و خون ہی پیش کر سکتا ہے۔ ان مظالم کے ذریعے سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات سیاہ ہو چکے ہیں۔ 14 برس کے بچوں کو کوڑوں سے پیٹا گیا۔ کم از کم 20 کوڑوں کی سزا مقرر تھی، حالانکہ بڑے سے بڑے سخت جان کی کھال صرف 6 کوڑوں کے بعد ادھڑ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہر محلے سے چن چن کر معززین کو گھروں سے نکالا گیا اور ان کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر بازاروں میں پھرایا گیا تاکہ کھلے بندوں ان کی تذلیل ہو۔ جو لوگ اپنی قابلیت کی بنا پر آئندہ ہائی کورٹ کے جج اور صوبے کے وزیر بننے والے تھے، انہیں گورا فوج کے سپاہیوں سے پٹوا کر پھانسی کے مجرموں کی کوٹھڑیوں میں بند کر دیا گیا۔ مئی کی گرمی میں لاہور کے کالجوں کے طلباء کو حکم دیا گیا کہ اپنے بستروں کو سروں پر اٹھا کر دن میں 4 مرتبہ 16 میل کا فاصلہ طے کر کے آئیں۔ لاہور کے تمام باشندوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی موٹر کاریں، سائیکلیں، بجلی کے پنکھے اور بجلی کے لیمپ فوج کے حوالے کر دیں۔ اسکول کے بچوں کو ہر روز دھوپ میں کھڑے ہو کر ایک فوجی افسر کے سامنے یہ کہنا پڑتا تھا: حضور، ہم نے کوئی قصور نہیں کیا، ہماری توبہ، آئندہ بھی ہم سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوگی۔ ایک پوری بارات کو، جس میں دلہا بھی شامل تھا، بلا وجہ پکڑ کر کوڑوں سے پٹوا ڈالا۔ ریل گاڑی میں سفر کرنے سے منع کر دیا گیا، سوائے ان لوگوں کے جن کو فوجی حکام پاس عنایت کرتے تھے۔ ایک گلی مقرر کی گئی جس میں سے ہر شخص کو پیٹ کے بل رینگتے ہوئے گزرنا پڑتا اور ان کی نگرانی ایک گورا سپاہی کرتا۔ شہر کے بعد معززین لوگوں کے مکانوں پر مارشل لا کے احکام کے اشتہار چپسا کر دیے جاتے تھے اور حکم تھا کہ اگر کسی نے اس اشتہار کو پھاڑا تو مالک مکان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ چنانچہ لوگوں کو اپنی عزت و نموز کی حفاظت کے لیے دن بھر اپنے مکان سے باہر دیوار کے قریب کھڑے رہنا پڑتا تاکہ کوئی اشتہار کو ہاتھ نہ لگائے۔ حکم صادر ہوا کہ جوں ہی کوئی انگریز نظر آئے تو مقامی باشندوں کا فرض ہے کہ فوراً تانگے سے اتر کر کھڑے ہو جائیں اور جھک کر سلام کریں۔ قصور میں منادی کرا دی گئی کہ جو لوگ 10 اپریل 1919 سے پہلے
یا اس طریق کے بعد شہر سے باہر چلے گئے تھے، اگر 4 روز کے اندر واپس نہ آئے تو ان کی جدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ جب فوجی عدالتوں کے سامنے مقدمات پیش ہونے لگے تو صفائی کی طرف سے کسی وکیل کو پیروی کرنے کی اجازت نہ ملتی تھی۔ ملزموں کو پھانسی اور عمر قید کے علاوہ مشکل سے ہی کوئی اور سزا ملتی۔ ایک شخص کو محض اس جرم کی سزا دی گئی کہ اس نے ایک پولیس افیسر کو مخاطب کر کے کہا تھا، تم ہمارے بھائی ہو اور ہم تمہارے بھائی ہیں، آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ اس کو اس کی بدترین سزا دی گئی۔